آ گیا، اس نے وہ خنجر مارا اور بھائی کو قتل کر دیا۔ ماں اس خط کی تاریخ کے مطابق تاریخ دیکھتی رہی، بیٹا نہیں پہنچا۔ جب وہ پریشان ہوئی بیٹی کے گھر پہنچ گئی کہ اب بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ ماں کے پاس خط آ چکا ہے، تیرا بھائی آنا پڑتا تھا، تیرے پاس آ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں وہ آیا نہیں، وہ گھبرا گئی۔ یہ وہیں پر سوئی جہاں پر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، ماں بھی وہیں پر سوئی۔ رات کو وہ بیٹا اس کے خواب میں آیا، کہا اماں میں اتنا مال لایا تھا، تیری بیٹی نے میری بہن نے مجھے قتل کر دیا، خنجر مار کے سارا مال چھین لیا۔ ابھی یہ رو رہی تھی، پیرانے پیر کا تصور کر رہی تھی، اچانک خواب میں پیرانے پیر آگے، ایک روشن بزرگ آگے، اور اس نے کہا فکر کرنے کی بات نہیں، اس مردہ کو جس کو یہ لڑکی دفن کر چکی تھی اس کو کہا کہ یہ قبر کھود۔ اس نے قبر کھودا، وہ واقعی لاش نظر آئی تو پیر نے آ کے اس کے لاش پر جہاں زخم تھا ہاتھ پھیرا، وہ مردہ پھر زندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کرتا ہوں پرتگال سے سنیے یہ ماجرا، بھائی مراد کا جو بہن کا ہے واقعہ، بھائی مراد کا جو بہن کا ہے واقعہ۔ ہے حال ایک گاؤں کا پردرد و غم اثر، کرتی تھی ایک گڑیا وہاں زندگی بسر، قسمت سے اس غریب کا شوہر گیا تھا مر، بیٹی کی شادی کر دی تھی، بیٹا تھا صرف گھر، کچھ پاسے ذمہ داری نبھانے کے واسطے، پردیس کو چلا وہ کمانے کے واسطے، قسمت کی بات خوب چلا اس کا روزگار، گھر لوٹنے لگا وہ بہت ہو کے بے قرار، لکھا یہ ماں کو خط کے نہ کرنا کوئی خطر، میں آ رہا ہوں ساتھ بہت لے کے مال و زر، تاجو بہن کے گھر میں گزاروں گا ایک رات، آ جاؤں گا میں صبح کو، کیا فکر کی ہے بات، تاجو بہن کا جب کہ ملا راستے میں گھر، بھائی مراد ٹھہر گیا ہو کے بے خطر، اس کو خبر نہ تھی ہے ارادہ بہن کا کیا، کھانا تھکا سفر کا تھا فوراً ہی سو گیا، گزری جو آدھی رات تو تاجوں نے لی کٹار، آ کر ہوئی مراد کے سینے پہ وہ سوار، آ کر ہوئی مراد کے سینے پہ وہ سوار، ماری کٹار تاجوں نے سینے میں کھینچ کر، ایک چیخ مار کر وہ ہوا خود سے بے خبر، بھائی کا قتل عیش کا سامان ہو گیا، پورا بہن کے قلب کا ارمان ہو گیا، پھر لاش کو زمین میں اس نے دبا دیا، جو مال تھا ٹھکانے سے اس کو لگا دیا، جس وقت یہ مراد کی ماں کو ملی خبر، ٹھہرا ہوا ہے آ کے وہ اپنی بہن کے گھر، لایا ہے اپنے ساتھ بہت مال اور زر، رخصت وہاں سے ہوگا وہ ایک شب گزار کر، ماں شاد باقی کل کو میرا لال آئے گا، انوار بن کے گھر میں میرے جگمگائے گا، انوار بن کے گھر میں میرے جگمگائے گا، جب صبح کو نہ آیا تو حیرت اسے ہوئی، بیٹی کے گھر کا کر کے ارادہ وہ چل پڑی، صدمہ جو تھا سفر کا دیا اپنی جان پر، پہنچی بوقت شام اس کے مکان پر، تاجوں سے اس کی ماں نے جو پوچھا یہ ناگہاں، مجھ کو خبر ملی تھی مراد آ گیا یہاں، ماں کی یہ بات سن کے وہ گھبرا کے رہ گئی، سینے میں روح خوف سے تھرا کے رہ گئی، فوراً وہ بولی تم کو ملی ہے غلط خبر، ہوتا اگر مراد تو آتا تمہیں نظر، بڑھیا کے دل کو یاد تھی روشن ضمیر سے، بغداد والے حضرت پیران پیر سے، بغداد والے حضرت پیران پیر سے، القصہ اپنے پیر کی دل میں بسا کے یاد، جا کر وہیں وہ سوئی جہاں دفن تھا مراد،
बेटा मुराद ख्वाब में आया उसे नजर, माँ से कहा नहीं है तुम्हें मेरी कुछ खबर। मैं घर को आ रहा था बड़ी आन बान से, ताजो बहन ने मार दिया मुझको जान से, धोखे से कत्ल करके जो था माल ले लिया। अब तो तुम्हारा सिर्फ निगहबान है खुदा, बिस्तर हटा के फर्श तले लाश ढूंढना, सोई हो तुम जहाँ हो वहीं मैं तबाह हुआ। होनी तो बात थी वो हुई गम न कीजियो, जो मेरी बहन है उसे बख्श दीजियो। बेदार हो के माँ ने बसद हाले तेरा, देखा जमी जो खोद के सच्चा था शब का ख्वाब। बोली वो चीख मार के ताजो ये क्या किया, लालच में जर के खून बहाया है भाई का। भाई का माल छीन के कब तक तू खाएगी, क्या हश्र में खुदा को यही मुंह दिखाएगी। फिर मां लिपट के लाश से रोती थी जार जार, ऐ मेरे लाल तुझ पे मैं सौ जान से निसार। मेरे जिगर के टुकड़े मेरे दिल को तोड़ कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़ कर, जाता है मुझको किसके सहारे पे छोड़ कर। बुढ़िया अभी थी गिरियोधारी में मुबतला, देखा तो एक बुजुर्ग नजर आए बाखुदा। आए हुए बुजुर्ग ने की लाश पर नजर, रखा फिर अपने हाथ को सीने के जख्म पर। रखते ही हाथ जख्म जो था दूर हो गया, बेरूह जिस्म रूह से पुरनूर हो गया। वो नाम दस्तगीर का लेता हुआ उठा, बेटे को माँ ने अपने गले से लगा लिया। बेटे को पाके भूल गई हर मलाल को, फिर अपने साथ ले गई घर अपने लाल को। नैरंजुओ बुजुर्ग मेरे दस्तगीर थे, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर थे, बगदाद वाले हजरत पीरान पीर थे। अरे ऐसा मुमकिन होता मेरे नबी की गोद में इब्राहिम आपके बेटे ने दम तोड़ा या ना तोड़ा, आंखों से आंसू गिरे या ना गिरे। साहिल ने पूछा आका आप ही रो रहे हो, कहा नहीं ये तो रहमत है जो अपने बेटे के लिए मेरी आंखों से गिर रही है। इब्राहिम तेरी जुदाई ने तेरे बाबा तेरे आका तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमनाक कर दिया है, गमगीन कर दिया है, लेकिन जुबान से वही कहूंगा जिससे अल्लाह राजी होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे तुम्हारा पीर बाबा पीराने पीर इस मुर्दे को कब्र से निकाल के इसके जख्म पे हाथ फेरे, ये फिर जिंदा होकर चल पड़े। बताओ अगर ये मौत और हयात बापों और पीरों के हाथ में होती, नबी के बेटे फोत हुए, मुशरिकीन ने आपको ताना देते हुए कहा ये जब कटा है तुम कटा है, इसकी औलाद नहीं, इसका जिक्र नहीं होगा। कुरान में उसका जवाब नाज़िल हुआ।